یہ ٹی وی کے اسکرینوں پہ بیٹھ کر جو لوگ دلالی کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ اسلام کو ٹی وی کے اسکرینوں سے مت سمجھو، آپ اسلام کو کسی انجینئر کو دیکھ کر مت سمجھو، آپ اسلام کو کسی ایکٹر کو دیکھ کر مت سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اسلام کو آپ کو سمجھنا ہے، حضرت مفتی غلام حیدر صاحب کی زندگی کو دیکھو، اللہ کی قسم آپ اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کرو، اسلام سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر آپ اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو آپ غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، اللہ کی قسم اسلام سمجھتے چلے جاؤ گے۔ حضور کی جیونی کو پڑھتے جاؤ، اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی اور مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرو گے۔ اس لیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے، آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ معین الدین قادری نے جو موضوع لیا ہے اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، ایک بار ہاتھوں کو لہرا کر اور بولو سبحان اللہ، آواز اونچی آئے۔ اور میں دعا کرتا ہوں میرے مولا، جو لوگ جتنی بلند آواز سے بول رہے ہیں، مولا اسے دنیا میں کچھ دکھانا نہ دکھانا، حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں مسافر ہوں، دعا کرتا ہوں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور پورا مجمع بول کر بتائیے، اس کے بعد میں منتر ایک پڑھوں گا، حوالہ کے ساتھ پڑھوں گا، پھر میں ثابت کروں گا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، مذہب اسلام کی بیوٹنس کیا ہے، مذہب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ آج جو لوگ اسلام کے خلاف بکتے ہیں، معین الدین قادری جو بھی باتیں کرے گا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کرے گا، پڑھا لکھا اسٹیج ہے، اس لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور محبت کے ساتھ آپ بول کر بتاؤ۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور اونچی آواز میں سب کو بولنا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں بولیں گے، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں، دعا کریں، دیکھیں گنبد خضرا جب تصویر میں اتنا خوبصورت ہے، حقیقت میں دیکھو گے ساری دنیا کے بھول جاؤ گے۔ اس لیے پورا مجمع بولو، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور علماء کرام دعاؤں سے نواز دے، بس اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی گئے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ اور بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے، اپنا خضرا کل بھی تھا اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خاموش نہ رہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک منتر پڑھ دیتا ہوں اور میں جو بھی باتیں کروں گا حوالے کے ساتھ کروں گا۔ ایک منتر اگر کوئی غلط ثابت کر دے، معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، معین الدین قادری جو بھی بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا، اور آپ غور سے سنو، ایسی کتابیں اس لیے میں پڑھ کر بتاتا ہوں، اگر میں اپنی کتابیں پڑھوں تو دوسرے لوگ کہیں گے تم تو اپنی کتابیں پڑھتے ہو،
ہو. لیکن یاد رکھنا پیارے, ہم ایک بات کا اعلان ہمیشہ کرتے ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا بھڑکاتا ہے, یہ مسلمان بھڑکاتا ہے, یہ مدرسے میں آتنکواد کی پڑھائی ہوتی ہے, اللہ کی قسم کبھی مدرسے میں ہمارے آ کر دیکھو. ہمارے مدرسے میں تو انسانیت کا ایسا پاک پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں سے اعلان کیا جاتا ہے, اور دنیا والوں ہم ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں. یاد رکھنا, مسلمان کا چاہے وہ بوڑھا انسان ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بچہ ہو, ہمارے 10 سال کے بچوں سے اگر پوچھو گے وہ بچے بھی جواب دیں گے کہ او دنیا والے سنو, ہم کسی چیز پہ نہیں بھڑکتے ہیں, ہم اپنے باپ کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں, اپنی ماں کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں, اپنے خاندان کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں. مسلمان کا بچہ کہتا ہے ہم کو گالیاں دینی ہے دے دو, ہم برداشت کر لیں گے. ہماری ماں کو گالیاں دینی ہے دے دو, ہم برداشت کر لیں گے. ہمارے خاندان کو گالیاں دینی ہے دے دو, ہم برداشت کر لیں گے. لیکن اللہ کی قسم یاد رکھنا, اگر تو نے مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کیا تو پھر یاد رکھنا یہ دولت کیا, ہم اپنی جان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے, کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کرنا بریلی والے احمد رضا نے سکھایا ہے. ہمیں بتایا ہے کہ زندگی جیو تو ایسے جیو, یہ کہتے رہو یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, اور آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شفیع محشر کانفرنس حضرت معین الدین چترویدی. دیکھیے بڑا کم وقت ہے, میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا. یہ ہندو بھائیوں کے یہاں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے, سب سے پوتر کتاب ان کے یہاں مانی جاتی ہے. کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا, اور میں نے نشان بھی لگا دیا ہے, جن کو پڑھنا ہو وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. آج آپ کو پتا چلے گا, آپ حضرت مشاہد رضا چترویدی کو آپ نے سنا, اعظم رضا چترویدی کو آپ نے سنا, وہ حضرت محبوب گوہر اسلام پوری جس نے سوانح اعلی حضرت پہ ایک منظوم سوانح اعلی حضرت لکھ ڈالا ہے, وہ اسی جگہ سے پڑھے ہیں. اس مدرسے نے کیا کیا دیا ہے, اللہ کی قسم مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. یہ تو ہماری سوچ ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں یہ مولوی بیٹے کو بناؤں گا, کتنا کمائے گا, 5,000 کمائے گا. اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا, کتنا کمائے گا, 10,000 کمائے گا. یہ ہماری ذہنیت ہے. جس دن ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا وہ کورٹ کا وکیل بھی بنے گا, جو بچہ عالم ہوگا میرا بیٹا مولانا بھی بنے گا, مفتی بھی بنے گا, کورٹ کا جج بھی بنے گا. اس دن ہوگا کیا, جس دن حافظ قرآن اور عالم دین جج بنیں گے وہ رشوت لے کر فیصلہ نہیں کریں گے, فیصلہ کریں گے فاروق اعظم کی عدالت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے. جس دن ایک حافظ قرآن کورٹ کا جج بن گیا, وہ جب کیس لڑے گا کسی کا تو یاد رکھیے گا ڈر ڈر کر نہیں بلکہ حضرت حیدر کرار کی بہادری کا صدقہ لے کر وہ کورٹ میں وکالت کرتا نظر آئے گا. اس لیے جو بچہ, جواب دیجئے, سنیے, جو بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے, پورے روئے زمین پر سب سے معتبر کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. جو بچہ قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے وہ بچہ دنیا کی کسی کتاب کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے. اس لیے مدرسے میں سارے
طرح کی پڑھائیاں کروائی جاتی ہے. اس لیے دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے, میں بھی مدرسے ہی میں پڑھا ہوں. علامہ مشاہد رضا چترویدی وہ بھی مدرسے ہی میں پڑھے ہیں, یہ علماء کرام مدرسے ہی میں پڑھے ہیں. لیکن مدرسے والے ہر علم پہ ان کو عبور حاصل کروا دیتے ہیں. کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا. سنیے ایک منتر پڑھتا ہوں, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. نام شریمد بھاگوت گیتا, پیج نمبر 23 ہے. اس میں لکھا ہے ادھرما بھی بھواد کرشنا پردشینتی کلستریجا استریشو دشٹاشو وارشنی چایتے ورن شنکرا. اسی کے آگے لکھا ہے جو اسلام پیغام دیتا ہے. ذرا سنیے گا. کہا وایردے جرمگڑی ورنا ششنکا پرجاپتشتم پر پتا مہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے گریشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکارتم پلون سوانم لم لکھیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم وشنویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگت پتی اسینا سادھو اشٹ اشچرج گنوتی گریگنی لگندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناف پوریتا لیڈ گچھ دین پراکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم. اور سنو لوگو, آپ زبان کوئی سی بھی ہو, بولنے والا کوئی بھی ہو, جہاں مصطفیٰ کی تعریف ہوتی ہے, جہاں مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے, دیوانے جھوم بھی جایا کرتے گئے. ایک شعر سنو جو مکس میں گئے. سنکٹ موچن سنکٹ گاری, سنکٹ موچن سنکٹ گاری, اربن مدنی اربن مدنی. آپ اس پہ سبحان اللہ بھی بول سکتے ہو, کیونکہ یہ کسی دوسرے کا شعر نہیں ہے, یہ اپنا ہے, اس لیے آپ بول سکتے ہو. زبان دوسری ہے لیکن تعریف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے. سنکٹ موچن سنکٹ گاری, اربن مدنی اربن مدنی. کلیان کرو مورا ہے کلیانی, اربن مدنی اربن مدنی. اور بنتی کا کر دو منگل منگل, تورا راج چلتے گئے منڈل منڈل. یا رسول اللہ بنتی کا کر دو منگل منگل, تورا راج چلتے گئے منڈل منڈل. سمپورن جگت کا پر بھاری, اربن مدنی اربن مدنی. سنو لوگو, آج اسلام کو لوگ ٹی وی کے اسکرینوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو اسلام سکھاتے نظر آتے ہیں. اگر اسلام سیکھنا ہے آپ دارالعلوم سلمانیہ میں آؤ, تب یہاں بتایا جائے گا کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, دنیا میں کتنا بہترین مذہب, سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے وہ مذہب اسلام ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ آپ حضرت کی بارگاہ میں آؤ گے, حضرت بتائیں گے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں, ایک مسئلہ بتا کر سمجھاؤں. ہمارے بھی ہاتھ میں ناخون ہے, آپ کے بھی ہاتھ میں ناخون ہے. ناخون کو کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ آپ مفتی صاحب کی بارگاہ میں آؤ, مفتی راحت حسین صاحب, مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی, آپ حضرت کی بارگاہ میں آؤ, حضرت بتائیں گے کہ ناخون کو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا چاہیے. یہ اسلام بتاتا ہے. لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری. فتوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہے. کیا مسئلہ لکھا ہے؟ کہ ناخون تو ایسے 40 دن میں کاٹ لینا چاہیے, 40 دن کے بعد ناخون بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے. ایک بات بتائیے, ہمارے لیے 40 دن ہے, آپ کے لیے 40 دن ہے, لیکن فتوی عالمگیری میں جو مسئلہ لکھا ہے, مسئلہ یہ لکھا ہے, اگر کوئی شخص گائے کا دودھ دوہتا ہو, کوئی اگر بھینس کا دودھ نکالتا ہو, کوئی جانور کا دودھ دوہتا ہو, تو آگے مسئلہ یہ لکھا ہے, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ
وہ 40 دن کا انتظار نہ کرے بلکہ 8 سے 10 دن کے اندر ناخون کو کاٹ لیا کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے 40 دن حد ہے، آپ کے لیے 40 دن حد ہے، لیکن جو جانور کا دودھ دوہتا ہو اس کے لیے صرف 10 دن ان کے لیے بہتر قرار دیا گیا کہ وہ 8 سے 10 دن کے اندر ناخون کاٹ لے۔ آگے ریزن یہ لکھی گئی ہے، وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ سنو تم جانور کا دودھ نکالتے ہو، اگر تم ناخون بڑے رکھو گے جانور کا دودھ نکالو گے، کہیں جانور کو ناخون لگنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اب سچی بات دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، جو مذہب اسلام جانوروں کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے وہ انسانوں کی کتنی قدر بتاتا ہوگا، وہ انسانیت کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوگا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی۔ سنو، ہم تو انسانوں کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناخون کو کاٹے، اپنے بال کو کٹوائے تو یہ حکم ہے کہ اسے یا تو مٹی کے نیچے دفن کر دے یا اسے پانی میں بہا دے، اسے جوتوں میں نہ لپیٹے۔ کس وجہ سے؟ جب انسان کے اعضائے بدنیہ میں سے کوئی چیز الگ ہو جائے، جب اس کا اتنا سمان مذہب اسلام سکھاتا ہے تو پھر زندہ انسانوں کی کتنی قدر اسلام بتاتا ہوگا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ایسا، یہ مسلمان ویسا۔ میں کہوں گا او میڈیا والوں، اب ہندوستان والوں پر رحم کر دو۔ تم لوگ کہتے ہو مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، وہ کوئی اور ہوگا جو ذات دھرم دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو پیسہ اور چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا۔ لیکن مذہب اسلام وہ ہے جو ذات دھرم دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، اگر فیصلہ کرتا ہے تو انسانیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی خوبصورتی کو آپ پڑھتے جائیں گے، آپ اسلام کے دیوانے ہو جائیں گے، آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی۔ ذرا غور سے سنیے گا، جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی، سنو مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھو۔ حضور فرماتے گئے اپنے چاہنے والوں سے کہ او لوگو، تم میں سے کوئی پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنے پڑوسیوں کو، تیرا پڑوسی تیری تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا پڑوسی اگرچہ یہودی ہو، تیرا پڑوسی اگرچہ عیسائی ہو، تیرا پڑوسی اگرچہ مسلمان نہ ہو، لیکن وہ تیرا پڑوسی ہے، اس کا تم ایسا خیال رکھو جیسا تم اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہو۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ میرے بھائی، یہ مذہب اسلام ہے، اسلام نے کتنا پیارا پیارا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا اے ایمان والو سنو، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یعنی اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کون سی جہنم کی آگ؟ جلسہ سننے والوں یاد رکھنا، جلسہ سننے کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ، یہاں سے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر کے جاؤ۔ اس دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے میرے بھائی، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، یہ آنے کا سسٹم ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں جب بھی جلسہ کرنے والا، تقریر کرنے والا تقریر کرے، اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، اور جلسہ سننے والا اس نیت سے تقریر سنے کہ میں زندگی کی آخری تقریر سن رہا ہوں۔ کیونکہ دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، باپ پہلے بیٹا بعد میں، دادا پہلے پوتا بعد میں، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ 80 سال کا ہو گیا، اپنے
40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए मेरे भाई, जलसे में आने वालों, अगर कोई शराब पीते हो यहाँ से उठो, शराब से तौबा करके उठो। कोई बुराई करते हो उस बुराई से तौबा करके उठो। इस दुनिया से क्या लेकर जाएंगे हम और आप? ये जलसे इसलिए होते हैं। शफीए महशर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कोई मेरा नौजवान भाई अगर किसी को शराब की लत लगी हुई है, अल्लाह के वास्ते शराब मत पियो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इस दुनिया के लोग बड़े बेवफा है, कोई किसी का नहीं होता। हमारे मोहल्ले में एक लड़का शराब पीते पीते मर गया। आज उनकी बीवी को कोई देखने वाला नहीं है, उनके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवान, तू अगर मौलाना की बातों को सुनकर नहीं छोड़ा है अब तक, लेकिन यहाँ से घर जाना, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस से, दारुल सलमानिया के सहन से उठ के घर जाना। जरा तकिए पे सर रख कर सोचना, अगर तू बीमार हो गया, शराब पीते पीते तेरे फेफड़े गल गए, तेरी किडनी खराब हो गई, अगर तू बीमार हो गया, घर वाले तेरे इलाज के चक्कर में सारी जमीनें बेच देंगे। अगर तू इस दुनिया से चला गया तो बता तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा? कभी आपने सोचा है एक मजदूर जो दिल्ली में काम करता है, ईद का दिन होता है, वो बाहर बैठ कर रोता है, दुआ करता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए मैं बाहर काम कर रहा हूँ। ईद जैसा मुबारक दिन है, सारे लोगों के बच्चे अपने बाप की उंगलियों को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे। ए मौला, तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए ईद के दिन मैं बाहर दिल्ली में हूँ। अब जरा सच्ची बताइए, एक दिन साल में ईद का दिन आता है, आपको पता है कि अगले साल घर जाऊंगा, लेकिन कितना बाहर में तड़पते हो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए। अब ये बताएं, अगर आप दुनिया से चले गए हमेशा के लिए, आपके बच्चों का क्या होगा? हमने तो हजरत मुफ्ती साहब किबला, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जब बड़ा भाई का इंतकाल होता है ना, छोटा भाई दौड़कर भतीजे को गले लगा लेता है और कहता है, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा भतीजा नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम और 40वां तक मोहब्बत रहती है। चहारम 40वां के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का होता है कि जमाने वाले कहते हैं, अरे कोई ऐसा भी चचा हो सकता है? आप किससे वफा की उम्मीद लगा कर बैठे हो? इसलिए ओ नौजवानों, अगर कोई शराब पीते हो, अगर कोई गुटखे खाते हो, अगर कोई हराम कारी करते हो, अगर कोई हराम खाते हो, शराब से तौबा कर लो, हराम से तौबा कर लो, ताकि आप अगर गाड़ी पर बैठो, आपकी जबान शराब से नापाक ना हो। आप अगर गाड़ी पर बैठो तो आपके कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए ना जाओ। आप जब गाड़ी पर बैठो, अगर एक्सीडेंट भी हो जाए आगे चलकर, मुंह में गुटखा ना हो, सांस से जाओ, मौत आए, जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। आप ये पैगाम लेकर जाओ। जलसे में आने का मतलब यही होता है। कहा अल्लाह ने, ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी भयानक है? हदीस में आता है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। अब दुनिया की आग इतनी गर्म है तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? इसलिए उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है या बेटी दिया है, चाहे जो भी औलाद दिया है, अपने औलाद की कदर करो। हुजूर फरमाते हैं, अपनी औलाद को तोहफा देने वालों से, हुजूर फरमाते हैं, औलाद को तोहफा देने वालों, औलाद को
کو گفٹ دینے والوں، اپنی اولاد کو اگر کوئی برتھ ڈے پر گفٹ دیتے ہیں، کوئی سائیکل گفٹ کرتا ہے، کوئی موٹر سائیکل گفٹ کرتا ہے، اپنی اولاد کو گفٹ دینے والوں سنو، یہ سائیکل بڑا گفٹ نہیں ہے، موٹر سائیکل بڑا گفٹ نہیں ہے، یہ مکان اور دکان بڑا گفٹ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ تحفہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو تربیت والا بنا دے، اپنی اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، مؤدب بنا دے۔ یہ ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے لیکن ایک بات میں اس جگہ کہہ دوں، اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا، ان کی کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی بن گئے اتنے بڑے مفتی صاحب، مناظر اہل سنت، یہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ان کے چہرے کو آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے حضور تاج الشریعہ کا خلیفہ جب ایسا ہے حضور تاج الشریعہ کیسے ہوں گے؟ ان کو دیکھ کر حضور تاج الشریعہ کی ذات کا اندازہ لگائیں۔ اس لیے ایسے بچہ تھوڑی بن جاتا ہے بڑا، کوئی بھی بچہ بنتا ہے ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ماں باپ کو نیک بننا ہوگا، ماں باپ کو بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ اچھی تربیت کے لیے خود کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ بچہ کون اچھا؟ بچے کی صحبت کو دیکھیے، آپ کا بچہ کسی دوسرے کے پاس تو نہیں بیٹھ رہا، آپ کا بچہ کسی بدتمیز بے ادب کے پاس تو نہیں بیٹھ رہا، اس لیے کہ اگر وہ بچہ بے ادب رہے گا تو یقیناً آپ کی کئی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے، ماں کو چاہیے نیک بنے، باپ کو چاہیے کہ نیک بنے۔ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، شراب اگر کوئی پیتے ہیں آج ہی توبہ کرے، توبہ شراب سے توبہ کر لے۔ آج ہی آپ جہاں اگر بیٹھے ہیں تو آپ اس نیت سے بیٹھے کہ ہم مذہب اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں مجھے فرمائش آئی کہ آپ سنسکرت کی تشریح ضرور کریں۔ ہاں میں کر دیتا ہوں، بس 5 منٹ کا اور وقت لیتا ہوں۔ آپ سننا چاہتے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ 5 منٹ گفتگو کروں؟ ارے آپ بولے محبت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ہم تو اپنا دل بھی اپنی جان بھی مدینے والے مصطفیٰ پر قربان کرنے والے ہیں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سنو، میں نے جو منتر پڑھا ہے، اسلام پیغام کیا دیتا ہے؟ کبھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ بھی آپ بدسلوکی نہ کرو، انسانوں کے ساتھ تو مانوتا کا سندیش دیتا ہے۔ سنو اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں قرآن نے بتایا کہ اے بندے یہ چاند کو رب نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم سورج کی پوجا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا لوگوں یہ سورج کو اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ زمین کو ہم نہیں پوجتے، ہم عبادت زمین کی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کو اللہ نے ہم اور آپ کے لیے بنایا ہے، پھر کس کی عبادت کریں گے؟ تو سنو میں نے جو منتر پڑھا ہے، قرآن پہلے کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ اولاد ہے۔ آگے قرآن میں جو آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں
اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، جو ان چیزوں سے پاک ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ ذرا محبت سے بولو، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ اب دیکھیں کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا، اس میں لکھا ہے وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا، وایرد مانا ہوا، یرمگڑ مانا آگ، ورون کے مانا سورج، ششانک کے مانا چاند، یہ سنسکرت کے ورڈ تھے۔ وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا، کہا کہ لوگوں جس نے اس ہوا کو پیدا کیا، جس نے اس چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، نمو نمستے سساہسکرتا، ہم اسی مالک کے سامنے اپنا متھا ٹیکتے ہیں، ہم اسی مالک کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں پنشت بھویو پی نمو نمستتی بھی ہو تو تم دیکھو کہ تیرا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، تیرا پڑوسی کہیں مجبور تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی اسلام کو سمجھیے، اسلام سے قریب ہوئیے، اسلام سے وابستہ ہوئیے۔